ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ایک بار کچھ یوں ہوا کہ وہ شخص بہت زیادہ تنگ دست ہو گیا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ گھر میں فاقے شروع ہو گئے۔ اس شخص کی ایک جوان بیٹی تھی۔ جب فاقے انتہا سے بڑھ گئے تو وہ لڑکی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی حالت دیکھ کر غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ دل میں ارادہ کر کے گھر سے نکلی کہ اپنا جسم بیچ کر کچھ کھانے کا سامان کروں گی۔ وہ گھر سے نکل کر پوچھتے پوچھتے ایک ایسے علاقے میں جا پہنچی جہاں پر جسم فروشی کی جاتی تھی۔ وہ لڑکی وہاں جا کر اپنی ادائیں دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی، لیکن کسی ایک شخص نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی۔ توجہ تو دور، کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا۔ لوگ آتے اور اس کی طرف نظر اٹھائے بغیر گزر جاتے۔ خیر اسی طرح کھڑے کھڑے لڑکی کو شام ہو گئی۔ وہ کافی دل برداشتہ ہو کر گھر کی جانب قدم بڑھانے لگ گئی۔ جب گھر پہنچی تو اپنے باپ کو منتظر پایا۔ پریشانی میں مبتلا باپ نے پوچھا، بیٹی تو کہاں چلی گئی تھی؟ لڑکی نے باپ سے معافی مانگی اور رو رو کر سارا ماجرا بیان کیا کہ ابو، مجھ سے اپنے بھوک سے بلکتے ہوئے بہن بھائیوں کی حالت دیکھی نہیں گئی اور میں مجبور ہو کر گناہ کرنے نکل پڑی، لیکن کسی ایک بھی شخص نے میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ سارا ماجرا سننے کے بعد باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا، تیرے باپ نے آج تک کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی تیری طرف نظر اٹھا کر دیکھے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بہن بھائیوں، آج ہماری سوچ کے راستے بہت وسیع ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ تحریر سننے کے بعد آپ اس بارے میں ضرور سوچیں گے۔ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ایک بنگی عطر والے کی دکان سے جب گزرا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اب سارے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے کہ کیا ہوا کہ بے ہوش ہو گیا؟ کوئی کہتا ہے کہ کیورا لاؤ، کوئی کہہ رہا تھا ارکے گلاب لے کر آؤ، تو کوئی کہتا ہے ہمیرا کھلاؤ۔ اسی راستے سے ایک اور بنگی گزرا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو میری برادری کا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندو، تمہیں کیا خبر، پیچھے ہٹو۔ وہاں سے تھوڑی سی گندگی اٹھا کے لایا، اس کے ناک کی جو لگائی، اس نے سونگھی تو ہوش میں آ کے بیٹھ گیا۔ آج سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے، جنت کے نغمے بھول گیا، قرآن کے نغمے بھول گیا، اپنے آپ کو دنیا کی گندگی میں ڈبو دیا۔ آج یہ مسلمان موسیقی کی دھن پر سر ہلا رہا ہے۔ ارے تیرا سر کبھی قرآن پر ہلا کرتا تھا اور کبھی تیرے آنسو قرآن سننے پر نکلا کرتے تھے، لیکن آج تجھے شیطان نے برباد کر دیا۔ جب تو یہاں اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچا سکتا، اللہ تجھے جنت کے نغمے کہاں سے سنائے گا؟ جب تو یہاں اپنی آنکھ کو بے حیائی سے نہیں بچائے گا تو اللہ تجھے اپنی ذاتی عالی کا دیدار کیسے کرائے گا؟ ایک دن ایک سائل بڑی امیدیں لے کر حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ حضرت کے پاس اس وقت سوائے اللہ کے نام کے کچھ نہ تھا۔ سائل کو خالی ہاتھ واپس کرنا انہیں اچھا نہ لگا، چنانچہ اپنے جوتے انہوں نے سائل کو دے دیے۔ سائل چل دیا۔ راستے میں ایک سرائے ملی، اس سائل نے وہاں قیام کیا۔ اس وقت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ تجارت کر کے واپس لوٹ رہے تھے، خوب کمایا تھا، تمام مال و اسباب ساتھ تھے۔ جب معلوم ہوا کہ یہاں ایک سائل ہے جو دہلی سے آیا ہے تو فوراً اس سے ملنے گئے تاکہ اس سے اپنے مرشد کا حال معلوم کر سکے۔ اس نے اپنی محرومی کی داستان سنائی۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ طرف اٹھے، کہنے لگے یہ جوتے مجھے دے دو اور بدلے میں یہ تمام مال و اسباب لے لو۔ سائل حیرت میں پڑ گیا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ اسے دے دیا اور حضرت کے جوتے کو اپنے سر پر رکھ کر دہلی پہنچ گئے۔ اسی چاہت اور لگاؤ کا یہ صلہ ملا کہ وفات کے بعد اپنے مرشد کے قدموں میں جگہ پائی۔ سچا عاشق وہ ہے جو اپنا سب کچھ لٹا دے، لیکن یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے۔ جگر مراد آبادی نے ٹھیک کہا ہے، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔